نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرن والا بندہ بنائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمناں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مردد ہم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہن والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا بندہ بنائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل ندی و شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑی دلان دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے، قابل سادہ طرح موضوع سامین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے شہنشاہ حمد الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعلیمات دا کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے جو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے، اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کی تھی کہ میرے دوستان میں نے دا دوستان، انہاں لوگوں نے میرے نہ دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگرامہ چو نکل گئے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کر کے نہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، پھر انہوں میں جب انہوں دی صدق سچائی دیکھی تھی، پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ بخشیے میرے دوست ہے سچے کہ جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کو غم ہوئے گا، اور انہوں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے بہت بڑے خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوئے نے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دینے کہ میں اور دیگر علماء و درویش اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ دی خدمت دی حاضر سی آپ دی قدم بوسی کی تھی، تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے رہے طریقت عشق دے پیر کو پوچھیا گیا کہ عشق دا ثمرہ کی ہے، انہاں فرمایا عشق دا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ سونے دے تو سرور اور اشتیاق اتنا ظاہر ہوئے کہ انہوں اپنے تو روا رکھے، ان اللہ سونے دے سرور و اشتیاق جڑا خوب ظاہر ہوئے اور انہوں ہی روا رکھے، لیکن جنہوں خود اللہ سونا دوست رکھتا ہے تے بہشت بھی او دے دیدار دی تمنا کر دی ہے، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ اہل عشق اور اہل سلوک اس گل دے ہوتے ملدے جلدے نے کہ دونوں مطیع ہوندے نے، اس ڈر دے مارے کہ کتے دور نہ کر دیتے جان، یعنی اللہ سونا انہوں نے اپنے آپ تو دور نہ کر دے، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میں
کتاب عشق وچ اپنے استاد مولانا شرف الدین جڑے صاحب بادشاہ آدمی سگے انہوں دے ہاتھ دا لکھیا ہے میں دیکھیا کہ ایک واری حضرت خواجہ شبلی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ باوجود اس قدر کے اطاعت اور ریاضت جڑی تو کرنا ہے اور اگے بھیج چکے ہیں تے شبلی اتنا کیوں ڈرنا تو تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں دے خوف تو پہلی یہ کہ کتے یہ نہ کہہ دینا کہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے، اور مینوں اپنی بارگاہ تو دور نہ کر دینا۔ دوسرا ہے کہ اگر موت دے وقت ایمان سلامت لے جاواں تو پھر میں سمجھاں گا کہ میرے کو کچھ نہ کچھ کم ہو چکیا ہے، کچھ کم ہویا میرے کو، تو ورنہ میں سمجھاں گا کہ سارے اعمال اور اطاعتاں جڑیاں ضائع گئی ہیں۔ پھر اپنی زبان بارش و ارشاد فرمایا ایک باری حضرت خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور بدبختی دی علامت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نافرمانی کرے اور قبولیت دی امید رکھے۔ تو پھر پوچھا کہ عارفاں دی اصل گل جڑی وہ کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ خاموش رہنا اور غمو اندو وچ رہنا، کیونکہ یہ نال ہی عارفاں دی فضیلت ہوندی ہے۔ پھر اپنی زبان مبارک فرمایا کہ دنیا میں تین چیزاں عزیز نے، اول عالم جڑے اپنے علم دے نال گل کہن، دوسرا غیر تما شخص، تیسرا وہ عارف جڑا ہمیشہ اپنے دوست دی صفت بیان کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ واری حضرت خواجہ زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ککری دی مسجد وچ اپنے مریدین دے نال بیٹھے ہوئے سگے اور عشق دے بارے گفتگو شروع ہو گئی۔ عشق مولا دی گفتگو شروع ہوئی تو ایک صوفی نے سوال کیتا کہ صوفی اور عارف کینوں آندے نے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا صوفی اور عارف وہ ہے جی دے دل وچ قدورت بشریت نہ رہے، یعنی قدورت بشریت تو آزاد ہوئے اور دنیا اور حب دنیا تو صاف ہوئے، تو جدوں انہاں وچ یہ صاف پائے جان تو پھر وہ اعلیٰ درجہ پہنچ گے اور تمام مخلوق تو برزگزیدہ کہلان گے اور غیر دوستوں دور پجن گے، پھر وہ مالک ہو جان گے نہ کہ مملوک۔ پھر اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ عارف دنیا دشمن ہوندا ہے اور مولا دا دوست، چونکہ دنیا تو بیزار ہوندا ہے اور دنیا دے شور شرابے اور حسد وغیرہ دی انہوں خبر نہیں ہوندی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ عارف کیوں زیادہ روندے رہندے نے؟ فرمایا ہاں اس وقت تک عارف روندا رہندا جب تک راہ دے وچ ہوندا ہے، لیکن جدوں حقائق قرب تے پہنچ جاندا ہے اور انہوں وصال حاصل ہو جاندا ہے تے رونا مک جاندا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سونے دے اداں دے عاشق بھی ہیں نے کہ جنہاں اللہ سونے دی دوستی نے خاموش کیتا ہویا کہ انہوں نے عالم موجودات دی کسی چیز دی خبر نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جی دے دل وچ اللہ سونے دی دوستی قرار پھڑ دی ہے انہوں واجب ہے کہ دونوں جہاناں نو غیر سمجھے، اگر ایدہ نہ کرے تے عاشق جڑا وہ سچا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک باری حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ دیکھیا کہ اکھاں بند کیتے اپنے حجرے جو باہر آئے۔ ایک درویش نے پوچھا کہ حضور تسی اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں کی وجہ؟ حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 45 سال تو میں اپنی آنکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے تاکہ اللہ سونے تو سوا کسی ہور نو میں نہ دیکھاں، اس واسطے کہ محبت نہیں کہ دوستی تو اللہ نہ کرے اور دیکھے غیرہ نو۔ پھر اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ بزرگ کو میں نے سنیا کہ قیامت دن اللہ سونا فرمائے گا کہ اولیاء اللہ دے اعمال دا مطالعہ کرو،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰਵਾ ਰੱਖਿਆ। آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ صوفی نے چاہیے کہ غیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے، قلباً ذات مولا کی طرف متوجہ رہے، نفس شیطان دنیا انہاں دی پجاریاں دی محبت اتباع صحبت تعلق تو نکلے، ماسوا اللہ تو اپنے قلب نو پاک کرے، انہاں کسی طرح دا بھی کوئی تعلق نہ رغبت رکھے، نہ محبت کرے، نہ طلب کرے، اپنے دل نو انہاں دی محبت رغبت تعلق خیال تو پاک کرے، تاکہ دل صرف اور صرف اللہ سونے طرح متوجہ رہے، اور قلباً ہر لمحہ ذات مولا چ ڈوبا رہے، تاکہ اللہ سونا جتے خوش ہو گئے غیر دی طرف قطعی توجہ نہ کرے، اور ہمیشہ اللہ سونے کو ڈردا رہے، اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کرے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اور اللہ دی نافرمانیاں کردیاں ہویاں اللہ سونے کو خیر دی امید رکھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سچے صحیح العقیدہ علماء مشائخ دی خدمت بیٹھے ہر خواہش تمہ جو نکل جائے، کیونکہ یہی فساد دی جڑ ہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، نشہ، جوا، ناچ گانا، ٹول ٹمکے، اللہ سونے دی نافرمانیاں، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، انہاں تو نکلے قلباً تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے اور اولیاء اللہ دی صف میں شامل ہو سکے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اللہ دوستاں صف شامل ہوئی ہے، اللہ سونے دوست بنائیے، اللہ سونے سانو دوست بنائے، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو قلباً نکل جائے، ادھر نکلے، کوشش بھی کرے نہ خیال نہ ہوئے، فنا و نیسی جمعیت دا کمال حاصل کرے۔ تمام شیطانی گمراہ فرقے، فرقیاں، ٹولیاں، دو نمبر غیر شرع، افلاطونی، جعلی بابیاں دے پروگراماں تو، تعلیمات تو، تبلیغی نصاباں تو الگ ہو کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور مصنون ریاضت و مجاہدات کرے، اور انہیں غافلہ تو الگ ہو جائے، جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے، عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ والے جڑے ہیں انہیں غافل مخلوق تو الگ رہندے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دی صبح چ گزار دے، قلباً ذات مولا ڈوبے رہندے نے۔ تے سانو چاہیے کہ اپنے دل نو ماسوا اللہ دیاں علیشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں، ظلمتاں تو خالی کر کے حزب اللہ دے مجاہد، صحیح العقیدہ، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، متقی، سرفروش، مردہ نفس، زندہ دل علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے۔ یہ اللہ والے نے، یہ سچے علماء و مشائخ جنہ دی زیارت نہ گناہ چڑھ دے نے، اور یہ سچے علماء و مشائخ اللہ پاک دی نگاہ خاص ہوندے نے،
انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دی افعال صفات ذاتی اور تجلیات برسدے رہندے نے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان نو بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے دیکھدا ہے، اور حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 24 گھنٹے چ اللہ سونا ہر بندے دل چ 360 واری الہام کردا ہے تاکہ واپس پلٹے آوے ماسوا اللہ تو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تو خوش قسمت ہے وہ آدمی جنہوں انہیں سچے علماء و مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے۔ لیکن انہاں لوگوں کی صحبت صرف سچے ہی رہ سکتے جڑے اصلی سعید الفطرت روحاں نے روزے الست دیاں۔ تے 2 نمبر مسلمان انہاں دے کوئی رہ نہیں سکتے، آ بھی جان تے رہن گے نہیں بھج جان گے۔ تے سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری چاک لوائیے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لوائیے، پھر اس نوری بوٹی نو نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور دا پانی دئیے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ساڑھے آستے باطن دا بوہ کھلے۔ نبوت دا دروازہ بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنت آخری پیغام تمام نسل انسانی واسطے، اور پوری دنیا دے وچ واہب ہدایت دا، نجات دا، کامیابیاں دا، برکتاں دا، خیراں دا، فلاواں دا، عروج دا نسخہ کیمیا صرف قرآن پاک ہے۔ لیکن اتنے عمل اوہیں کرنا جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اور اجماع اہل سنت و جماعت جویں دس دے پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات کریے تاکہ ساری روح باطن چ پرواز کردے ہیں عشق مولانا سرشار ہوئے اور اللہ کی طرف دوڑے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ رب سنے نا جنون عشق کردے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ عشق کمال نو تام پہنچے گا اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا۔ خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دس دے گا تسی اللہ نے محبت کر دو پھر میری اتباع کرو، تو پھر اللہ سونا آئے نا پھر میں انہاں محبت کراں گا۔ تو جب انسان عشق مولا نہ سرشار ہو گئے، عشق مولا وہ نعمت ہے جدے پر ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال فرما دے رہے کہ عشق مولا یہ جڑا انسان نو پلک چپن تو پہلے نور و ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ، پھر وہ اللہ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرما ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، تو پھر روح سارا پرواز کر دیا ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چا حاضری شرف حاصل کر دی، افراد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ نساء جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے ہے تو انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے کہ اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آخرت وچ بھی دیدار کرائے گا تے دنیا وچ بھی دیدار کرا سکتا ہے، اور سچے اللہ والے اللہ سونا دا دیدار کر دے آئے نے، کر رہے نے، کر دے رہنے گے۔ اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، ظاہر و باطن اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے۔ عصر حاضر دی سائنس نے جدید میٹا فزکس نے اس گل تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم جڑے نے ایک غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، اور ارادہ الہی دے مطابق انہاں اندر پروگرام جاری و ساری ہے، اور ایک غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے، اور یہ وہی ہے جی دے بارے قرآن کریم جی رب سنے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، سچے اللہ والے ہونے تک انہاں تعینات تنزلات اور ظہورات دے بارے دس دے آ رہے ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العزت دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے،
ڈاکٹر علامہ اقبال قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ سن چاہیے رہے مولا دے مسافر بنی ہے، تلاش مولا جو لگی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ علامہ اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ کیونکہ ظاہری حواس جب تک معطل نہیں ہوں گے، باطنی حواس بیدار نہیں ہوں گے۔ ساڑھا جسم ٹائم سپیس ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، روح انہاں تو آزاد ہے۔ تے اللہ سنے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اسلا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔